السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، درجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق چند اسباق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سوموار کے روزے کی جو فضیلت ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ سوموار کا روزہ میں کیوں رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے متعلق پوچھا کہ آپ یہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اہل محبت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، عملی کچھ اور نظر آتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اتنی ہی محبت ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کرتے ہیں تو ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح یہ سوموار اور جمعرات کے روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عمل کرے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ میں شکرانے کے طور پہ رکھتا ہوں۔ کیونکہ سوموار ہی کے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدائش میری سوموار کی ہے۔ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ سوموار ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اور سوموار ہی کے دن میں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، سوموار ہی کے دن میں مدینہ پہنچا، سوموار ہی کے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروائی، اور سوموار ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا تھا کہ وہ جو مکمل واقعہ ہے بیت اللہ میں حجر اسود کو نصب کرنے والا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سوموار ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارک ہے وہ بھی سوموار ہی کے دن ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں سب کے دن سوموار کی ہیں، اور اسی دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ڈھول بجا رہے ہیں، سامنے بینر لگا ہے ختم نبوت زندہ باد، سامنے بینر لگا ہے کانفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینر لگا ہے عید میلاد النبی کا، بینر لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن بنا دیا۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پچھلے کیلنڈر میں چلے جائیں تو وہاں پر یہاں پہ وفات لکھا ہوتا تھا، 12 ربیع الاول وفات لکھا ہوتا تھا۔
تو کچھ ایسے عالم تو نہیں کہوں گا جو اس طرح کی چیزوں کو بدلنے والے ہیں، آئے انہوں نے آ کے 12 وفات کو 12 ولادت کر دیا۔ اب وہ جو یہ دن ہے یہ ولادت کے طور پہ منانا جانے لگ گیا۔ ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں ہر کسی کا اختلاف ہے، کسی نے 9 کا کہا ہے اور کسی نے تو ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ربیع الاول میں ہے نہیں۔ کئی اختلافات جو ہیں وہ اس میں ولادت کے متعلق آتے ہیں، لیکن وفات میں 12 ربیع الاول کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ایک عظیم شخصیت کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہے، تو اسی لیے ولادت ہے، وفات ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہمیں چاہیے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم جو ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، بدعات اور رسومات کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا دن شکرانے کے طور پر رکھتے تھے روزہ، تو پھر ہم بھی رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو اس کے مطابق عمل کریں، جو قرآن و حدیث میں کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے سو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس چیز قرآن و حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے، دادا جان نے بالکل صحیح بات کا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب آگے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یا اسی طرح کے اور جو انہوں نے تہوار بنائے ہوئے ہیں شب رات کا وغیرہ وغیرہ سارے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ میسیجز بنا کے جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، مبارکباد کے میسیجز بھیجے جاتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو یہ لکھ کے بھیجا جاتا ہے کہ آج کا دن ولادت کا دن ہے تو اتنی دفعہ درود شریف پڑھو گے تو کل کے دن آپ کو بہت اچھی خبر ملے گی، یا کل کا دن آپ کو بہت اچھا گزرے گا۔ اس طرح کی باتیں لکھ کے جو ہیں وہ خاص طور پر میسیجز کے طور پر، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو کام ہے، سوشل میڈیا کا جو عمل ہے یہ بہت ہی سپیڈ سے چلتا ہے، یہ بہت ہی فاسٹ ہے۔ یہ ایک چیز آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ آگے 100 بندوں کو بھیجتا ہے، آپ 100 بندوں کو بھیجتے ہیں وہ آگے 2000 بندوں کو بھیجتا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کا جو عمل اگر آپ کے تک پہنچتا ہے اس کو ادھر ہی فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آگے بھیجیں گے اتنے آپ بھی ملوث ہیں، جتنا گناہ دیکھنے والوں کو ہے، بنانے والے کو ہے، اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار جو ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ کسی قسم کا میسیج ہے اس کے متعلق درود شریف پڑھنا ہے روز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ دعا کے متعلق کہ میں دعا میں درود شریف پڑھتا ہوں، اتنی دعا پڑھتا ہوں، اتنی درود شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا کا چوتھائی حصہ درود شریف پڑھ لو اور باقی دعا مانگ لو۔ اس نے کہا اگر میں اس سے بھی نہ راضی ہوں، یعنی کہ اس سے بھی نہ میرا کام بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی دعا کر لو اور آدھی درود شریف کر لو۔ کہتا اگر اس سے بھی نہ دل بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکمل پھر درود شریف پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مکمل درود شریف پڑھوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری دعائیں تمہیں بن مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو درود شریف پڑھنا ہے تو ہر ٹائم پڑھیں، یہ کہنا کہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ سراسر شرک ہے اور یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ۔